الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا والناشطات نشطا صدق اللہ العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے والنازعات غرقا والناشطات نشطا، قسم ان کی کہ سختی سے جان کھینچیں اور نرمی سے بند کھولیں۔ گزشتہ آپ اس سے پہلے سماعت کر چکے ہیں، مزید آج مومن کی روح قبض کرنے کے حوالے سے اور کافر کی روح قبض کرنے کے حوالے سے جو کیفیات بیان کی گئی ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، آج اس کو آپ سماعت کریں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جب بندہ مومن دنیا سے منقطع ہو کر آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے سفید چہرے والے فرشتے نازل ہوتے ہیں، سبحان اللہ، اور ان کے چہرے آفتاب کی طرح روشن ہوتے ہیں۔ ایسے چہرے والے ہوتے ہیں جن کے چہرے آفتاب کی طرح روشن ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ جنت کے کفن ہوتے ہیں اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ منتہائے نظر تک بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر حضرت ملک الموت آ کر نفس مطمئنہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی رضا کی طرف نکل، پھر اس کی روح اس کے جسم سے اس طرح نکلتی ہے جیسے مشک کے منہ سے پانی کا قطرہ نکلتا ہے، یعنی بالکل آسانی کے ساتھ اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ پھر فرشتہ اب قبض کرنے کے بعد آسانی کے ساتھ روح تو قبض کر لی گئی ہے، اب پھر اس کے بعد جو ہے فرمایا گیا کہ فرشتہ اس روح کو پکڑ لیتا ہے، اور پکڑنے کے بعد پلک جھپکنے کی مقدار میں بھی اس کو نہیں چھوڑتا اور اس کو اس کفن میں اور اس خوشبو میں رکھ دیتا ہے، اور اس سے روئے زمین کی سب سے پاکیزہ مشک کی خوشبو آتی ہے، سبحان اللہ۔ پھر فرشتے اس روح کو لے کر فرشتوں کی جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں، فرشتے ان سے پوچھتے ہیں یہ کیسی پاکیزہ معطر روح ہے، اتنی خوشبو آ رہی ہے؟ وہ بتائیں گے کہ یہ فنا ہے، اور اس کا نام بھی وہ بتائیں گے۔ فرشتے لے جائیں گے تو لے جا کر اس کا نام اس کے والد کے نام کے ساتھ بتائیں گے، یہ فلاں بن فلاں ہے جس کی روح جس میں اتنی پاکیزہ خوشبو آ رہی ہے، جو اس کا دنیا میں سب سے اچھا نام تھا، وہ نام بتاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ فرشتے اس روح کو لے کر آسمان دنیا پر پہنچ جائیں گے، اور اس کے لیے آسمان کو کھلوا دیا جائے گا۔ تو آسمان کا جب دروازہ کھل جائے گا، پھر آسمان دنیا سے لے کر ساتوں آسمان تک اس کا ہر آسمان پر استقبال کیا جائے گا، سبحان اللہ۔ جیسے کوئی مہمان جاتا ہے تو اگر کسی مقام پر چلے جائے تو اس کی تعظیم اور تکریم کی جاتی ہے، اس کا استقبال کیا جاتا ہے، ایسے جب مومن کی روح جب جاتی ہے، فرشتے لے جاتے ہیں تو ہر آسمان پر اس کا استقبال کیا جاتا ہے، سارے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سارے فرشتے اس کا استقبال کرتے اس روح کا، یعنی کہ شان کے ساتھ میں وہ روح جاتی ہیں۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے کا صحیفہ اعمال علیین میں رکھ دو، اور ان کو دوبارہ نکالوں گا، پھر اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دیا جائے گا۔ اب اس کے بعد جو دو فرشتے آ کر اس کو بٹھا دیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ تمہارا رب کون ہے، من ربو کا، قبر میں جو سوالات ہونے ہیں، تو وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھیں گے تمہارا دین کیا ہے، وہ کہے گا کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھیں گے یہ کون شخص ہے جو تم میں بھیجے گئے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا چہرہ انور دکھایا جائے گا، حضور کی زیارت ہوگی، وہ کہے گا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ کہیں گے کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ وہ کہے گا کہ میں نے کتاب اللہ کو پڑھا، پس میں ان پر ایمان لایا اور ان کی تصدیق کی،
جب یہ ساری باتیں ہو جائیں گی تو پھر آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا، میرے بندے نے سچ کہا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے لیے جنت سے فرش بچھا دو اور اس کو جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت سے ایک کھڑکی کھول دو، پھر اس کے پاس جنت کی ہوا اور اس کی خوشبو آئے گی اور حد نگاہ تک اس کی قبر میں توسیع کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یعنی اب جنت کا آرام دہ بستر بھی بچھا دیا گیا ہے، اس کی خوشبو بھی آ رہی ہے، اس کی کھڑکی بھی کھول دی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد میں جو ہے اب وہ سکون کے ساتھ وہ لیٹا ہوا ہے، اس لیے اس کی قبر تا حد نگاہ کشادہ ہو گئی ہے۔ اور پھر اس کے پاس ایک خوبصورت شخص آئے گا جس کا لباس بھی حسین ہوگا اور اس کی خوشبو بھی بہت اچھی ہوگی۔ وہ کہے گا تمہیں اس چیز کی بشارت ہو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ کہے گا تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ تو بہت حسین ہے اور خیر انگیز ہے۔ وہ کہے گا میں تمہارا نیک عمل ہوں۔ تو وہ کہے گا اے میرے رب قیامت کو قائم کر دے تاکہ میں اپنے اہل اور مال کی طرف لوٹ جاؤں۔ سبحان اللہ۔ تو جب مومن کی روح جو قبض کی جاتی ہے کس شان کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد روح قبض آسانی کے ساتھ کی جاتی ہے، مگر فرشتے بھی لے جاتے ہیں تو سارے فرشتے اس کا استقبال بھی کرتے ہیں، پھر علیین میں رکھ دی جاتی ہے، پھر اس کے بعد لوٹا دی جاتی ہے، اور یہ سارے مراحل آسانی کے ساتھ طے ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ نکیرین کے سوال و جوابات بھی ہو جاتے ہیں اور سکون کے ساتھ وہ سو جاتا ہے۔ مگر ہاں اس بات کو یاد رکھیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جو کافر ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی نہیں کرتے، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اب ان کا معاملہ کیا ہے، ان کی روح قبض کرنے کی کیفیت کیا ہے، اس کو بھی آپ سماعت کر لیں۔ اللہ اکبر۔ آقا دو جہاں نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندے کافر دنیا سے منقطع ہو کر آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو آسمان سے سیاہ فام فرشتے اترتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اس میں خوبصورت چہرے والے تھے مگر یہاں پر سیاہ فام فرشتے اترتے ہیں، ان کے پاس سٹارٹ ہوتا ہے اور وہ منتہائے نظر تک بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر حضرت ملک الموت آ کر اس کافر کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے خبیث روح، اللہ کی ناراضگی اور غضب کی طرف نکل۔ اسے جھنجھوڑا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، اور وہ روح اس کافر کے جسم میں پھیل جاتی ہے، اور اس روح کو اس طرح گھسیٹ کر نکالتے ہیں جس طرح کانٹوں والی سلاخ میں پھنسے ہوئے گیلے اون کو کھینچ کر نکالا جاتا ہے۔ یعنی جس طریقے سے گیلے اون کو کانٹے والی جگہ سے کھینچ کر نکالا جائے کتنی تکلیف ہوگی، ایسے ہی کافر کی روح جب نکالی جاتی ہے اور بڑی سختی کے ساتھ گھسیٹ کر نکالا جاتا ہے، پھر اس روح کو پکڑ لیتے ہیں اور پکڑنے کے بعد پلک جھپکنے کی مقدار بھی نہیں چھوڑتے، حتیٰ کہ اس روح کو اس ٹاٹ میں لپیٹ دیتے ہیں۔ اس سے مردار کی طرح سخت بدبو آتی ہے، اس ٹاٹ میں لپیٹنے کے بعد اتنی بدبو آتی ہے، اور وہ اس روح کو لے کر جب چڑھتے ہیں تو فرشتوں کی جماعت کے پاس سے گزرتے ہوئے پوچھتے ہیں کون خبیث روح ہے؟ وہ بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں ہیں، اور دنیا میں اس کے بدترین نام کو بتاتے ہیں، حتیٰ کہ آسمان دنیا میں پہنچتے ہیں تو آسمان کو کھلواتے ہیں تو آسمان کو نہیں کھولا جاتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مبارکہ تلاوت فرمائے لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ فرمایا کہ ان کافروں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں داخل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ یعنی وہ جنت میں جانا ہی نہیں ان کا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو سب سے نچلی زمین یعنی سجین میں داخل کر دو، پھر اس کی روح کو پھینک دیا جاتا ہے۔ پھر آپ نے آیت کریمہ ایک اور تلاوت فرمائی کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ فرمایا جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ گویا آسمان سے گر پڑا، اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا اس کو دور دراز کی جگہ پر پھینک دے گی۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جائے گی، پھر دو فرشتے آئیں گے اور اس کو بٹھائیں گے اور اس سے پوچھیں گے تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر دین کے حوالے سے پوچھا جائے گا تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھیں گے یہ شخص کون ہے
جو تم میں بھیجے گئے تھے، وہ کہے گا افسوس میں نہیں جانتا. ہر جگہ پر وہی کہے گا ہاں ہاں لا ادری، افسوس میں نہیں جانتا. پھر آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کے لیے دوزخ سے فرش بچھا دو اور اس کے لیے دوزخ کی کھڑکی کھول دو. پھر اس کے پاس دوزخ کی گرم ہوائیں آئیں گی اور اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا. اور تنگ کرنے کی جو کیفیت وہ بیان کی جا رہی ہے کہ اتنی تنگ کر دی جائے گی، اتنی تنگ کر دی جائے گی، یہاں تک کہ ایک پسلیاں دوسری پسلی میں جا کر مل جائے گی. اللہ اکبر، اتنی تنگ کر دی جائے گی. پھر وہ کہے گا تمہیں بری چیزوں کی بشارت ہو، یہ تمہارا وہ دن ہے جس سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا. وہ کافر کہے گا تم کون ہو، تمہارا چہرہ تو بہت خوفناک ہے، جو شرنگیز ہے. وہ شخص کہے گا میں تمہارا خبیث عمل ہوں. وہ کافر کہے گا اے میرے رب قیامت قائم نہ کر، اے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا. تو اس سے پتا چلا کہ مومن کے ساتھ کتنی آسانیاں ہوتی ہے اور کافر کے ساتھ کتنی سختی ہوں گی. اگر دنیا کی جو زندگی ہے، چند روزہ زندگی اگر کسی بھی طریقے سے گزر جائے، ایک دن موت آنی ہے، مگر جب بندہ ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا بڑی آسانی کے ساتھ وہ جائے گا اور اس کا استقبال بھی کیا جائے گا اور جنت کے فرش بچھا دیے جائیں گے. مگر یاد رکھے کافر اگر عیش و آرام خوش و خرم ہے تو یاد رکھے کہ یہ ہمیشہ کے لیے چند روزہ زندگی ہے اور پھر اس کے بعد بڑی سختی کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اس حدیث مبارکہ کے اندر جو مومنوں کی شان بیان کی گئی ہے، جو مومنوں کی کیفیت بیان کی گئی ہے، جو مومنوں کے لیے انعام بیان کیا گیا ہے، مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو وہ انعام سے مالا مال فرمائے، ایمان پر خاتمہ ہو اور اسی طریقے سے شان و شوکت کے ساتھ فرشتے روح قبر تاکہ آسانیاں بھی ہو اور جو ہے قبر کے اندر سوالات میں بھی آسانی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی نعمتیں عطا فرمائیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جب مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے، مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کے پاس فرشتے ایک ریشم کے ٹکڑے میں مشک اور مختلف پھول لے کر آتے ہیں. پھر اس کے جسم سے روح کو اس طرح نکالا جاتا ہے جس طرح گوندے ہوئے آٹے سے بال کو نکالا جاتا ہے. بالکل پتہ بھی نہیں چلتا، گوندا ہوا آٹا ہو جس میں بال کو نکال دیا جائے. اور اس سے کہا جاتا ہے اے پاکیزہ روح، اس حال میں کہ تو راضی ہو اور تجھے راضی کیا گیا ہو، تو اللہ کی خوشی اور اس کی کرامت کی طرف نکل. اور جب وہ روح نکلتی ہے تو اس کو اس مشک اور پھولوں پر رکھ دیا جاتا ہے اور ریشم کو لپیٹ دیا جاتا ہے اور اس کو علیین کی طرف لے جایا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور بے شک جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے، جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتے ایک ٹانٹ میں انگارے رکھ کر لاتے ہیں. پھر اس روح کو نہایت سختی کے ساتھ کھینچ کر نکالا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اے خبیث روح، اس حال میں کہ تو ناراض ہو اور تجھ پر اللہ ناراض ہو، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ذلت اور اس کے عذاب کی طرف نکل. اور جب وہ روح نکل آتی ہے تو ان کو انگاروں پر رکھ دیا جاتا ہے اور اس ٹانٹ کو اس کے اوپر لپیٹ دیا جاتا ہے اور پھر اس کو سجین کے اندر لے جایا جاتا ہے. تو اس سے پتا چلا کہ کافر کی جب روح قبض کی جاتی ہے اور اس کے بعد ہی کی جو معاملات ہوتے ہیں بڑے سخت ہوتے ہیں، اور مومن جو ہوتا ہے اس کی روح قبض کرنے کی کیفیت اور جو آسانی ہوتی ہے وہ بڑی ہی عمدہ طریقے سے اور بڑی آسانی کے ساتھ خوشبو کے اندر اس کو لے جایا جاتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ عبادت و بندگی کریں، اطاعت کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں اور اللہ کو یاد کرتے رہیں، ایمان پر خاتمے کی دعا کرتے رہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے اور ایمان ہی پر خاتمہ نصیب فرمائے. مولا تبارک و تعالیٰ اس حدیث مبارکہ میں جو مومنوں کی شان بیان کی گئی ہے، جو مومنوں کی روح قبض کرنے کی کیفیت بیان کی گئی ہے، مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو وہ نصیب فرما. اور مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو مولا گناہوں سے نفرت، نیکیوں سے محبت عطا فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.